اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ آگے بڑھا میں تو میں نے دیکھا ایک شخص کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس کے جبڑے پورے طریقے سے چیر دیے گئے ہیں اور الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے چیر کر ان جبڑوں میں سے خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے، اے فرشتوں یہ کون ہے جس کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، جس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جس کے جبڑوں سے خون رس رہا ہے، خون گر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتا پیتا تھا لیکن روزے نہیں رکھتا۔ میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، اور اللہ کے رسول نے اس پر آمین کی مہر ثبت کی۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کرائے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے، اپنی مغفرت نہ کرائے، اللہ کو راضی نہ کرے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو اس شخص کے تباہ و برباد ہونے میں کیا شک ہے یارو، جس کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اللہ کے اس مبارک مہینے کا جو ہے اہتمام نہ کرتے ہوئے نیکیاں نہ بٹورے۔ جس شخص نے رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، غفلت کے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا اس کو، اس کے باوجود اس نے روزے کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس روزے کی بھرپائی کے لیے اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو وہ پورے زندگی بھر کے روزے اس رمضان مبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ آن پہنچا۔ رمضان مبارک یہ ایک تجارت کا مہینہ ہے، اور وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ جنت کے حصول کی تجارت ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے ذریعے سے جنت کا خریدار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس طریقے کو اپنائیں اور جنت کے حصول کے لیے انتھک کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں موقع بموقع جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، اسی میں سے یہ رمضان المبارک اور اس کا روزہ ہے۔ اسی لیے آج کا میرا موضوع ہے رمضان المبارک میں کرنے والے کام۔ ہم رمضان مبارک میں داخل تو ہو گئے، یہ دوسرا جمعہ تو آ گیا، لیکن اب ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کیا کریں، رمضان المبارک کو کیسے گزارے، وہ کون سے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں کرنے ہیں اور کرنے چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت زیادہ سونے، بہت زیادہ کھانے پینے، بہت زیادہ آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ آرام بھی ضروری ہے، جائز حد میں کھانا بھی ضروری ہے، لیکن اس ماہ مبارک اور اس کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکائے،
اپنے آپ کو تھکائے، نیکیاں کرنے میں تھکائے، روزہ رکھنے میں تھکائے، قرآن مجید کے سننے اور سنانے میں تھکائے، کیونکہ یہ جو تھکاوٹ ہے یہ تھکاوٹ ختم تو ہو جاتی ہے، لیکن اس تھکاوٹ کی وجہ سے ہم جو اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کریں گے، ہم کھڑے ہوئے ہیں تراویح میں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا جسم جو ہے لاغر ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا گلا سوکھ رہا ہے، ہمارا گلا جو ہے جواب دے رہا ہے، لیکن یہ جو تھکاوٹ ہے یہ رمضان مبارک کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اس تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نے جو اعمال کیے ہیں، ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، یہی نیک اعمال ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے، اور یہی اعمال کی بنیاد پر ہم کل انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم ماہ مبارک میں اپنے آپ کو نیکیوں کے ذریعے سے تھکانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ دیا تھا مجھے اور آپ کو کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، اس کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اپنے روزے کو کامیاب بناتے، لیکن ہم کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ہم یہ وقت جو نیکیاں کمانے کا ہے، نیکیاں بٹورنے کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، سو کر اور جو ہے بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو کر یہ وقت جو ہے گزار نہ دیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں وہ کون سے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو روزے کی حالت میں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور کل آخرت میں انہی نیک اعمال کی بنیاد پر جنت عطا کرے۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہی وہ یہ ہے کہ ہم بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں انسان قضا کر لے سکتا، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت میں پڑھ کر روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے جانے کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ روزے فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں تقوی کے۔ تقوی کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم بلا چو چرا وہ کام انجام دیں، ان کاموں کو پورا کریں، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، یہی تقوی ہے۔ اور یہ رمضان اور اس کا روزہ ہمارے اس تقوی میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے اس تقوی کو بڑھاتا ہے، اور رمضان مبارک اور اس کے روزے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین یہی بیان فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ رمضان مبارک میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان مبارک کے روزے کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا روزہ بغیر شرعی عذر کے ایک چھوڑ دیا، جس کسی نے رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے
چھوڑ دیا. اور اس ایک روزے کی تلافی کے لیے اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کو جو اس نے غفلت کے ساتھ چھوڑ دیا ہے اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے زندگی بھر کے روزے. جس شخص نے رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، غفلت کے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا اس کو، اس کے باوجود اس نے روزے کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس روزے کی بھرپائی کے لیے اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو وہ پورے زندگی بھر کے روزے اس رمضان مبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. دوسری روایت دیکھیے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو بغیر شرعی عذر کے اس مبارک مہینے میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نہ وہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، نہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی عذر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزے غفلت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس روایت میں دیکھیے کہ روزہ خوروں کا انجام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے روزے کے ذریعے سے انسان تقوی کا حصول کرے، تقوی حاصل کرے، اس کے باوجود بھی غفلت کے ساتھ کوئی روزہ چھوڑ دے تو روزہ خوروں کا انجام کیا ہوتا ہے ذرا دیکھ لیجئے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے پاس دو فرشتے آئے، ان دو فرشتوں نے مجھ کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک اونچی جگہ، ایک اونچے پہاڑ پر مجھ کو لے کر گئے اور کہا چڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے کہا بھائی یہ تو بہت اونچا ہے، میں چڑھ نہیں پاؤں گا، میں اس پر چڑھ نہیں پاؤں گا. تو وہ دو فرشتے کہنے لگے ہم سہارا دیتے ہیں، اب چڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو فرشتوں نے مجھ کو سہارا دیا اور میں پہاڑ کے اوپر چلا گیا. جب میں اوپر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک مقام پر چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں یہ چیخ و پکار کی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے، یہ جہنمی چیخ پکار کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ آگے بڑھا میں تو میں نے دیکھا ایک شخص کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس کے جبڑے پورے طریقے سے چیر دیے گئے ہیں اور الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے چیر کر ان جبڑوں میں سے خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے، اے فرشتوں یہ کون ہے جس کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، جس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جس کے جبڑوں سے خون رس رہا ہے، خون گر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتا پیتا تھا لیکن روزے نہیں رکھتا تھا. ذرا دیکھیے روزے خوروں کا انجام، جو جانتے بوجھتے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہہ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ جانور کی طرح چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، جس کی سزا اس کو مل رہی ہے. تیسری روایت دیکھیے، یہ تیسری روایت مستدرک حاکم کی ہے اور یہ تیسری روایت تو بڑی خطرناک ہے.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر آئے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ممبر شریف منگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور جب آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جب آپ نے ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تھا تو آپ نے کہا آمین. جب آپ ممبر کے تیسرے زینے پر کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا آمین. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پر کھڑے رہتے تھے ممبر پہ. جب آپ نے پہلے زینے پر ممبر کے قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین. صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے تھے. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے معمول کے خلاف عمل کیا ہے. آج آپ نے معمول کے خلاف عمل کیا ہے اور آپ نے آج پہلے زینے پر قدم رکھا آمین کہا, دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ ذرا غور سے سنیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے بد دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی رہتا؟ جی نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے ماں یا باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا. اس بد دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ جس کے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک وہ شخص ہلاک ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اور اس بات کو یاد رکھیے اچھے طریقے سے. ایک آدمی ماں باپ کی دعا کے بغیر ترقی حاصل نہیں کر سکتا. ترقی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کی زندگیوں میں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ ماں باپ رہنا, وہ ماں باپ رہنا جس کو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے. لیکن بہرحال مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ماں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کریں, کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کوئی انسان ترقی حاصل نہیں کر سکتا. ماں باپ کی دعائیں گھروں میں خیر و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. ماں باپ کی دعائیں انسان کے لیے سربلندی کا ذریعہ ہوتی ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے امام ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا علم دیا تھا, یہ خوابوں کی تعبیر میں بہت ماہر تھے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو زار و قطار رو رہے ہیں, دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. کون؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا امام صاحب آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو دہاڑے مار کر نہ روئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, مجھے اس بات کا ڈر ہے اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میرے اوپر دعا کا دروازہ بند ہو گیا. اے لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا, یہ مجھ کو دعائیں دیا کرتی تھی, یہ جو میری ترقی ہے
یہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو علم عطا کیا ہے، آج میں اتنا بلند مرتبے اور مقام پر ہوں، اس میں میری ماں کی دعائیں شامل ہے۔ آج مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ دعا کا وہ دروازہ میرے اوپر بند ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور کوئی ان کی خدمت کر کے یا ان کے ساتھ صحیح معاملہ کر کے اپنی جنت کو حاصل نہ کر لے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ جب جبرائیل امین نے بد دعا کی تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زینے پر چڑھے، پھر آمین کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے دوسرے زینے پر ممبر کے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زینے پر قدم رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو بیچارے نبی کا نام آنے پر درود تک نہیں بھیجتے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر درود کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر جب تیسرے زینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، اور اللہ کے رسول نے اس پر آمین کی مہر ثبت کی۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کرائے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے، اپنی مغفرت نہ کرائے، اللہ کو راضی نہ کرے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو اس شخص کے تباہ و برباد ہونے میں کیا شک ہے یارو، جس کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اللہ کے اس مبارک مہینے کا جو ہے اہتمام نہ کرتے ہوئے نیکیاں نہ بٹورے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں، یہ روزہ چھوڑنے والوں کے لیے وعید ہے۔ تو رمضان مبارک میں کرنے کا پہلا کام کیا ہے کہ رمضان میں داخل ہونے کے بعد ہم بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے رمضان مبارک میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس مہینے کو جو سرداری کا لقب ملا وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان مبارک کو مہینوں کا سردار بنا، قرآن مجید کی وجہ سے ہمارے آخری نبی امام الانبیاء بنے، قرآن مجید کی وجہ سے ابوبکر صدیق بنے، قرآن مجید کی وجہ سے عمر فاروق بنے، قرآن مجید کی وجہ سے عثمان غنی ذو النورین بنے، قرآن مجید کی وجہ سے حضرت علی اسد اللہ بنے، قرآن مجید کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا، نصرت عطا کرے گا، ان کو مرتبہ اور مقام عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم قرآن مجید سے چمٹے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اپنے تعلق کو قرآن مجید سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرے. اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اس مہینے میں سیکھنے کی کوشش کرے. نہیں پڑھ سکتے جہاں پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرے. لیکن یاد رکھے رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں بھی مجھے اور آپ کو قرآن سے شغف پیدا نہ کر سکے ہم میں نے اور آپ نے قرآن مجید سے ہمارا تعلق پیدا نہ ہوا تو ہمارا رمضان نہیں ہے. کیونکہ رمضان کو جو مرتبہ اور مقام ملا اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے ملا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور بہت سارے لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا. جو اس کتاب کو پڑھیں گے, جو اس کتاب کو سمجھیں گے, جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اپنے شب و روز گزاریں گے, اس کتاب سے جن کا تعلق مضبوط ہوگا, صحیح شغف ہوگا اس کتاب سے, اللہ رب العالمین انہیں سربلندی اور اونچائی عطا فرمائے گا. تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں. تراویح میں قرآن مجید کو سننے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور احتساب کی نیت سے راتوں کو قیام کرتا رہا, اس قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا رہا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں اور تراویح میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے بغور اس کو سننے کی کوشش کریں. پھر تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو اس رمضان مبارک میں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ارے مانگ کر تو دیکھو ذرا, مانگ کر دیکھو ذرا. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین تیار بیٹھا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں, اور کوئی نہ مانگے تو اس کی نالائقی ہے. اللہ رب العالمین تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا, ان سے غضبناک ہوتا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے. مانگو اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے زندوں کے لیے, اپنے مردوں کے لیے, تمام عالم اسلام کے لیے میں اور آپ مانگے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت بندے کی دعا رد نہیں ہوتی. جب بندے کے ہونٹ سکے ہوئے ہوتے ہیں, حلق سکا ہوا ہوتا ہے, آواز نہیں نکلتی, افطار کا وقت ہوتا ہے اور بندہ تو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میں نے روزہ رکھا تیری توفیق سے, اللہ زندگی تو نے عطا فرمائی ہے, اللہ میں پریشان حال ہوں, اے پروردگار عالم رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں, اے پروردگار عالم میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں. جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ رب جو ہے عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں تم سے قریب ہوں. جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں بندے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں دعاؤں کو رد نہیں کرتا. کسی مہینے میں رد نہیں کرتا, کسی حال میں رد نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں آفر دیا ہے کہ تم مانگو, جتنا زیادہ مانگو گے میں تم کو دوں گا. لیکن مانگو یقین کی کیفیت کے ساتھ, مانگو قرینے کے ساتھ, مانگو ان اصول اور شرائط کے ساتھ جن اصول اور شرائط کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے. جب ہم اصول اور شرائط کے ساتھ مانگتے ہیں, ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کرتا. مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے نا, مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی دعاؤں کو سنتا ہے. ایک تو واقعات دیکھتے ہیں.
کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کس طرح دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹانا اللہ تعالیٰ کو حیا محسوس ہوتی ہے، اپنے بندے کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اللہ۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا مانگے، افطار میں نہ لگ جائے، افطار کے بنانے اور سوارنے میں نہ لگ جائے، بہت زیادہ افطار کی فکر نہ کرے کہ آج یہ لا لوں گا، آج وہ کھا لوں گا، آج ایسا کر دوں گا، آج ویسا کر دوں گا۔ بے شک حلال طریقے سے جو موجود ہے وہ کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھائیے، لیکن عین افطار کے وقت اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے توبہ کرے گڑ گڑا کے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، کوئی مانگے کہ میرے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے میں اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرماؤں، مانگے کوئی سیدھا راستہ میں اس کو سیدھا راستہ عطا فرماؤں، مانگے کوئی پریشانیوں کا حل اور میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ اور وہ وقت ہوتا ہے اور ہم افطار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وقت نکل جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یارو افطار کے وقت کو ایسا ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین سے خوب مانگا کرے، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ دعا کیسے قبول کرتا ہے ذرا دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس نے خدمت فرمائی، 10 سال تک۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کے لیے دعا کیجیے، میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ انس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، یا اللہ انس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، انس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روزوں کا تذکرہ چل رہا ہے، روزوں کے احکام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اچانک اس آیت کو بیچ میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انس کے جو ہے مال میں برکت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، پورے مدینے میں کھجور کی فصل ایک بار سب کے پاس آتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں پورے مدینے میں کھجور کی فصل میرے پاس 2 بار آتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا۔ سال میں ایک بار کھجور کی فصل آتی تھی پورے مدینے میں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باغ میں کھجور کی فصل سال میں 2 بار آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے حضرت انس کے اہل و عیال میں برکت کتنی عطا فرمائی معلوم؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 106 اولادیں دیکھی، اپنی زندگی میں 106 اولادیں دیکھی، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں 106 اولادیں دیکھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ اور دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ اللہ کے رسول کی دعا ہی کی برکت کا نتیجہ تھا کہ میں 103 سال تک زندہ رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 103 سال کی عمر میں۔ تو کہتے تھے میری عمر میں یہ جو برکت آئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جب انسان قرینے سے مانگتا ہے، رسول کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگے ہم۔ ایک دوسری روایت دیکھتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے فلاں یہودیوں سے 30 وسق کھجور ادھار لیا تھا۔ ذرا غور سے سنیے اس واقعے کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک یہودی کے پاس سے 30 وسق یعنی 4,500 کنٹل کھجور ادھار لیا تھا، اور اچانک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کسی جنگ میں شہید ہو گئے، اور جیسے ہی شہید ہوئے اور معلوم ہو اس وہی یہودی کو کہ جابر بن عبداللہ کے والد شہید ہو چکے ہیں، وہ حضرت جابر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا تمہارے باپ پر قرض تھا، تمہارے باپ نے میرے پاس سے 4,500 کلو کھجور ادھار لیے تھے، چلو وہ لوٹاؤ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا اے یہودی مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں تیرا قرض اکٹھا کر کے جمع کر کے تجھ کو لوٹا دوں۔ کہا نہیں ابھی ہونا، میں یہاں سے ہلنے والا نہیں، جب تک تیرے باپ کا قرض جو ہے وہ تو ادا نہیں کرتا تب تک میں یہاں سے ہلنے والا نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہ یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اس سے اتنے کھجور ادھار لیے تھے، اب میرے والد شہید ہو چکے ہیں، یہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فریاد کیجئے، اس سے کہیے کہ تھوڑا مجھ کو ٹائم دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت یہودی سے کہا کہ اس کو تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑا وقت دے دو تاکہ یہ تمہارا قرض جمع کر کے تم کو لوٹا دے۔ وہ بدبخت کہنے لگا، وہ بدنصیب کہنے لگا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرض تو ابھی چاہیے، میں آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوں، قرض مجھے ابھی چاہیے۔ جب دیکھے کہ یہودی مکار ماننے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر تیرے باغ میں کتنی کھجور آ سکتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ 30 وسق تو بہت مشکل ہے، 4,500 کنٹل کھجور آنا بہت مشکل کام ہے۔ تو کہا چلو تمہارے باغ چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول باغ گئے حضرت جابر کے، اور باغ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کے باغ گئے اور حضرت جابر سے فرمایا اے جابر تم یہاں کھڑے رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جا کے پورے باغ کا پھیرا لگا کر آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، آپ جو ہے پھیرا لگاتے جا رہے تھے اور آپ دعا ہاتھ اٹھا کر کرتے جا رہے تھے، اور جب آپ نے پھیرا پورا کر لیا میرے پاس آ کر کھڑے ہو کر اور کہنے لگے اے جابر فصل کاٹو انشاءاللہ تمہارا قرضہ چکتا ہو جائے گا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھ کو یقین تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. میں نے فصل کاٹنے کا کام چالو کیا. مجھ کو یقین پہلے تھا کہ 30 وسق پورے نہیں ہوں گے, لیکن جیسے ہی میرے باغ میں اور کھجوروں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور میں نے جیسے جیسے فصل کاٹی, جیسے جیسے میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا تو میں نے اس فصل کو کاٹنے کے بعد 30 وسق 4,500 کلو اس یہودی کو عطا کیے اور اس کے بعد 17 وسق مجھ کو بچ گئے. 4,500 کلو اس یہودی کو کھجور دے دیے. جب اللہ کے رسول نے میرے باغ کے کھجوروں کے اوپر جو ہے دعا فرمائی اور 17 وسق مجھ کو بھی بچ گئے, تو کیا اللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا نہیں ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے, اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ اس اصول اور قاعدے کے ساتھ پورے قرینے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. پھر اس مہینے میں کرنے کا اور ایک کام کیا ہے؟ کرنے کا اور ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ماضی میں جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ہم ماضی کے گناہوں کی توبہ کریں. ہر انسان خطا کار ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اس مہینے اور اس کے روزے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو, توبہ نصوحا کرو. اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت سنیے کہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے, لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں. جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے جو اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے توبہ کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی سواری لے کے ریگستان کی طرف نکلا, اپنا اونٹ لے کے ریگستان کی طرف نکلا, صحرا میں نکلا, اور اس کے اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی ہیں, اس کے کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی ہیں. اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک ہوتا یہ ہے کہ اس کا اونٹ گم جاتا ہے اور اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اب میری موت پکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا کیوں ذکر کیا معلوم؟ میں اور آپ سوچیں گے اونٹ گم گیا مل جاتا, بکری گم گئی مل جاتی, بھینس گم گئی مل جاتی. اونٹ کی خاصیت ہے بولتے کہ جب اونٹ رسی سے چھوٹ کر چلا جاتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, پھر وہ ملتا نہیں. اونٹ کی خاصیت ہے یہ, اسی لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی اور جانور کا ذکر نہیں کیے. اور جس کا اونٹ گم ہو جائے سمجھ لو یہ وہ کہ اس کی موت اس کے اوپر آ کر کھڑے ہو چکی ہے. جب اس کا اونٹ گم جاتا ہے جس کے اوپر اس کا پورا سامان لدا ہوا ہے, وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میرا اونٹ ملنا نہیں, اب میری موت پکی ہوتی ہے. اچانک وہ سو جاتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے, اور وہ جب اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے سامان کے ساتھ تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. خوشی کے مارے اونٹ ملنے کی وجہ سے وہ اتنا
خوش ہو جاتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں کہہ دیتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم جائے اور اچانک اس کو مل جائے اور اچانک وہ خوشی کے مارے کہہ دے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ جتنی خوشی اس کو اونٹ ملنے کے بعد ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العالمین سے نیک بننے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ گم ہونے کے بعد مل جاتا ہے صحرا میں۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑا کے توبہ کریں، ماضی کے گناہوں کو یاد کریں۔ 11 مہینے جو ہم نے غفلت میں گزارے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہیں، نافرمانیوں کو یاد رکھ کے یاد کر کے اللہ رب العالمین کے آگے ہم گڑ گڑا کے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین توباؤں کو قبول کرنے والا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ پھر یہ مہینہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ، ان کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور اس مہینے میں ہمیں کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کو مال کی گندگی سے پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اور تزکیہ نفس کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل صاف ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کن چیزوں سے صاف کرنا ہے؟ ہمیں کینہ اور کدورت سے صاف کرنا ہے، حسد اور جلن سے ہمیں صاف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت سے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ یہ موقع ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں دل کھول کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے نہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے دین کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ چاہتے ہیں میرے اور آپ کے دل میں رب العالمین کی محبت پیدا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو، اللہ کے دین کی محبت پیدا ہو، اللہ کی کتاب کی محبت پیدا ہو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو، صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس ماہ میں ہم دل کھول کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور خاص کر ان راستوں میں خرچ کریں جہاں سے ہم کو توحید کی بات ملتی ہے۔ اللہ کے ان گھروں میں ہم دل کھول کر خرچ کریں جہاں سے ہمیں قرآن و سنت کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ مساجد کیا ہے؟ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے بندوں کے تعاون ہی کی وجہ سے چلتے ہیں۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہم جاتے جاتے اللہ کے اس گھر کو، جیب کو زیادہ سے زیادہ خالی کر کے جائیں۔ دیکھیے دلوں کو کیسا سکون ملتا ہے۔ صحابہ اکرام خرچ کر کے خوش ہوتے تھے، آج ہماری حالت الٹی ہے، ہم جمع کر کے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہم کو جو مال سب سے زیادہ پسند ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کی، متقی بندوں کی پہچان بتائی ہے۔ اس پہچان میں اس میں سے کیا صفت بیان فرمائی ہے، ایک نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کے اللہ تعالیٰ صفات
بیان فرما رہا ہے، ان کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنی توحید میں خلل آنے نہیں دیتے، توحید پر جم جاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو جنت پر ایمان لاتے ہیں، جو جہنم پر ایمان لاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جہنم ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جنت ہے۔ میں اگر گناہ کروں گا اللہ رب العالمین میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالے گا، اور اگر میں نیکوکار بنوں گا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اہل ایمان کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر پکا یقین ہوتا ہے، اور جن کو اللہ کی ذات پر پکا یقین ہوتا ہے وہ دوسری صفت میں کامل ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے وہ رمضان میں نہیں غیر رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کو مانے گا وہ نماز قائم کرے گا۔ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کتاب کہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقیوں کی دوسری صفت، دوسری نشانی یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی نماز چھوٹ جائے تو افسوس کا مقام ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہمارا تعلق اگر اللہ کی عبادت سے نہ جڑا تو افسوس کا مقام ہے۔ متقیوں کی پہچان بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت متقیوں کے اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے، یہ مہینہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میرے اور آپ کے جیب کتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، اللہ کے ان گھروں کی سربلندی کے لیے کتنا ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی گئی ہے، یہ متقیوں کی صفت بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام پھلے پھولے، اسلام کی اشاعت ہو۔ ذرا دیکھیے عیسائیوں کو، عیسائیوں کو دیکھیے کس طرح جو ہے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے اسلام کے خلاف مال کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا مال کدھر جا رہا ہے، ہمارا روپیہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، ذرا غور کریں یارو، غور کرو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ کیا معلوم آنے والی زندگی میں یہ مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو نہ ہو، اس لیے ہمیں ان نیک اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں دونوں ہاتھوں سے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کے اتنے فائدے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ جو ہے ہوا کی مانی سخی ہو جاتے۔ آپ عام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس مانگنے والا آتا آپ کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے، اور یہی صفت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تھی۔ صحابہ اکرام نے بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا مال خرچ کیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب بھی ان سے مطالبہ کیا گیا
کہ آج اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے جانوں کے ساتھ مالوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مال لا کر خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج جانوں کے ساتھ مالوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کی۔ ذرا سوچیں میرا اور آپ کا مال کہاں جا رہا ہے؟ یہ مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر میں اور آپ خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ دین پھیلے گا، پھولے گا کیسے؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آج جانوں کے ساتھ مالوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ان کا مقابلہ کیسے ہوتا تھا دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد یہ سوچ کر گئے کہ آج ابو بکر کو ہراؤں گا رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کو آج ہراؤں گا۔ گھر گئے اور گھر جا کر پورا مال اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کو چھوڑ دیا، ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا عمر کیا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گیا، اپنے گھر میں جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں سے ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے عمر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وہ لٹا لٹا کر کنگال ہو چکے ہیں۔ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو ہراؤں گا۔ میں اور آپ کبھی ایسی سوچ رکھتے کہ کسی نے اللہ کے راستے میں 50 روپے دیا تو آج میں 100 روپے دوں گا، کسی نے 100 روپے دیا میں 200 روپے دوں گا، کسی نے 200 روپے دیا میں 500 روپے دوں گا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ تب تو اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سرٹیفکیٹ ان کو ملا تو یوں ہی نہیں ملا بلکہ انہوں نے ثبوت دیا، فرما برداری کا ثبوت دیا، اطاعت کا ثبوت دیا۔ جب ان سے کہا گیا آج اللہ کو تمہاری جانوں کے ساتھ مالوں کی ضرورت ہے، انہوں نے بلا دریغ اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ آج ابو بکر خالی ہاتھ آئے گا، دیکھتا ہوں آج میں بازی لے کر جاتا ہوں۔ اور دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی پوٹلی سر پر رکھ کر لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، آج میں ابو بکر کو ہراؤں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یار غار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لا لیا، گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لا لیا ہوں اللہ کے راستے میں، گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے تھے، ایک دم چیخ مار کر باہر آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر تم مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دو گے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ متقیوں کی جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان کے اندر 100% تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کامیاب کون ہونے والے ہیں ذرا دیکھو، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں جسے میں اور آپ کامیاب کہیں،
وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں جسے ہم اپنے طور پر کامیاب سمجھے۔ کامیاب ہونے والوں کی صفات اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی 5 صفتیں، 5 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور یہ 5 صفتیں میں اور آپ جب تک اپنے اندر صحیح طریقے سے پیدا نہیں کر سکتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی نشانی ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی توحید کو اس طرح مانیں جس طرح ماننے کا حکم ہے، اور پھر نماز قائم کرے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی میری اور آپ کی نماز اگر فوت ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو کچھ دیا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھے اور ان کتابوں پر ایمان لائے جن کتابوں کو اللہ نے ہمارے نبی سے پہلے نازل فرمائی، اور جس کتاب کو ہمارے نبی کے اوپر نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر کامیاب ہونے والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ تو یہ کامیابی کا مہینہ ہے، ہمیں جہاں تک ہو سکے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے ہیں، بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑے، دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا مانگے اپنے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگے، جہاں تک ہو سکے نیکی اور بھلائی کرے۔ کیا معلوم آنے والا رمضان مجھے اور آپ کو ملے نہ ملے، آخری رمضان سمجھ کر اس رمضان کو گزارے تو پھر عید ہوگی، ورنہ غفلت کے ساتھ گزار دیے، فجر میں سحر کر کے سو رہے ہیں، فجر غائب ہے، کبھی ظہر غائب ہو رہی ہے، کبھی عصر چھوٹ رہی ہے، کبھی مغرب چھوٹ رہی ہے۔ یارو بات کے 11 مہینے تو کھانا پینا ہی ہے، سونا ہی ہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نیکی اور بھلائی کے کام سمیٹنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا، تو غفلت کے ساتھ نہ گزارے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی جو کچھ مال مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم اللہ کے گھروں کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے رہیں۔ دیکھیے کیسے خیر و بھلائی آتی ہے، جب ہم کو قرآن و سنت کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کو پھیلے، اور قرآن و سنت پھیلے گا کب؟ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ تو جہاں زیادہ سے زیادہ مہینے میں نیکی اور بھلائی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین ہمیں رمضان مبارک میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا تو نے اور تیرے نبی نے حکم دیا ہے۔ اے رب العالمین تمام اہل ایمان کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جو کسی بزرگ کی بنا پر روزے نہیں رکھ رہے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ جو انتقال فرما گئے اہل ایمان ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب کو اس رمضان سے ویسے ہی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے نبی نے بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔